وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید یسألونک عن الأہلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردہ، وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردہ، جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے۔ کار امروز بفردہ مہ گزار اے آسی، آج ہی چاہیے اندیشہ فردہ دل میں۔ حمد صلات کے بعد میم ٹی وی کے عزیز سامعین و ناظرین، تمام تر محاسن اور تمام تر محامد صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ میم ٹی وی کے عزیز سامعین و ناظرین، وقت سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان ارشاد رضا القادری حاضر خدمت ہے۔ آج کے ہمارے اس سیشن، اس درس کا موضوع سخن اپنی نوعیت کا ایک الگ ہی جو ہے موضوع سخن ہے، اور اس کا تعلق ہر شخص، ہر ذات، بڑا ہو بوڑھا ہو، بچہ ہو نوجوان ہو، مرد ہو عورت ہو، آقا ہو غلام ہو، بادشاہ ہو امرا ہو، ہر ایک کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیے گا، شریعت مطہرہ نے الحمدللہ ہم مسلمانوں کو جو ہے بنیادی عقائد درست کرنے کے بعد ایک نظام الاوقات، نظام العبادات کے اندر جو ہے متعین کیا ہے، مقرر کیا ہے، اور شطر بے مہار نہیں چھوڑا ہمیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، جس شریعت مطہرہ کے ہم ماننے والے ہیں اور جس شریعت مطہرہ پر ہم عمل کرنے والے ہیں، اس شریعت مطہرہ کے اندر جو بھی آپ عبادت کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو یا زکوٰۃ ہو یا دیگر واجبات شرعیہ ہوں، اس کے اندر ایک جو ہے عنصر وہ قابل غور ہے، اور وہ اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ ہے وقت۔ کہ ذرا غور کیجئے کہ جتنی بھی احکام شرعیہ ہیں، عبادات شرعیہ ہیں، اس کے اندر وقت کی بہت اہمیت ہے، اور ہر عبادت کا تعلق جو ہے وقت کے ساتھ ہے۔ اور شریعت مطہرہ نے اپنے ماننے والوں پر جو عبادات لازم اور واجب کی ہے، تو اس کے اندر وقت کا عنصر شامل حال ہے، اور اس میں وقت کی قدر و منزلت کو جو ہے بتلایا گیا ہے، اور مسلمانوں کو وقت کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اب نماز کو دیکھ لیجئے کہ قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر اپنے اپنے وقتوں پر فرض کی گئی ہے، یعنی نماز کا تعلق وقت سے ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے،
وقت سے پہلے آپ نماز ادا نہیں کر سکتے، اور وقت گزارنے کے بعد اگر نماز آپ نے چھوڑ دی، وقت پر ادا نہ کی، تو وہ قضا ہوگی، اور بلا عذر شرعی نماز کو چھوڑ دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو اس کا تعلق وقت سے ہے۔ آپ جو ہے زکوٰۃ کو دیکھ لیجئے، سال کا مکمل ہونے کے بعد فوراً زکوٰۃ کی ادائیگی یہ واجب ہو جاتی ہے، تو اس کا تعلق بھی وقت سے ہے۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے روزے کو دیکھ لیجئے، رمضان کے مہینے چاہے 29 دن کے ہوں یا 30 دن کے ہوں، وہاں پر بھی وقت کا عنصر جو ہے وہ عمل پیرا ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وقت سے ہے۔ اسی طرح آپ جو ہے حج کو دیکھ لیجئے کہ حج کے افعال 5 دن میں ادا کیے جاتے ہیں، 8، 9، 10، 11، 12، نہ اس سے پہلے ادا ہوں گے اور نہ اس کے بعد ادا ہوں گے۔ تو آپ کسی بھی عبادت شرعیہ کو دیکھ لیجئے، اس کے اندر جو ہے شریعت مطہرہ نے الحمدللہ وقت کو بہت زیادہ جو ہے اہمیت دی ہے، اور وقت جو ہے ایک بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتا ہے کہ وقت کو اگر جو ہے یہاں پر ضائع کر دیا گیا تو وہ عبادت ہی جو ہے کل عدم قرار پائے گی۔ اس عبادت کو اس وقت میں ادا نہیں کیا گیا تو اس صورت میں یا تو وہ عبادت ہی کل عدم ہو جائے گی، کہ معدوم ہو جائے گی، وہ جو ہے کأن لم یکن شیئا مذکورہ ہو جائے، گویا کہ کچھ بھی نہیں ہوگی، یا پھر جو ہے وہ پھر دیر سے ادا کرنے کی بنا پر جو ہے وقت پر ادا نہ کرنے کی وجہ سے گناہ گار بندہ ہوگا اور جو ہے معصیت کا مرتکب قرار پائے گا۔ تو شریعت مطہرہ نے الحمدللہ جو ہے ہم اہل ایمان کو جو ہے وقت کی قدر کرنے کی ایک تلقین کی ہے، اور وقت کی قدر کرنے کی ہمیں جو ہے یہاں پر تاکید بھی کی ہے، ہمیں جو ہے حکم بھی دیا ہے کہ تم جو ہے اپنے وقت کو جو ہے اہمیت دو، اور وقت کی اساسیت اور وقت کو جو ہے اپنی جگہ پر صرف کرو، اور وقت کا صحیح استعمال کرو۔ اس طریقے سے ایک مقولہ آتا ہے کہ ٹائم از منی، وقت جو ہے یہ جو ہے مال ہے، دولت ہے۔ اور یاد رکھیے گا وقت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ وقت ایسا مسافر ہے، وقت ایسا مسافر ہے کہ وہ کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا، نہ کسی بادشاہ کے جو ہے محل پر جا کر وہ پڑاؤ ڈالتا ہے۔ جب سے جو ہے کائنات شروع ہے، وقت کی ابتدا وہاں سے ہوئی ہے، اور یہ مسافر ایسا ہے، وقت ایسا مسافر ہے، یہ کسی کے لیے جو ہے توقف نہیں کر رہا، اور یہ مسلسل جو ہے اپنے منزل کی طرف جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ایسا مسافر ہے کہ یہ کسی کی جو ہے یہ رک نہیں رہا، اور یہ تمام لوگوں سے بے نیاز ہو کر فقط اس کا جو مطمع نظر وہ منزل مقصود ہے، یہ جو ہے آخرت کی طرف وقت جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو لہذا جو ہے شریعت مطہرہ الحمدللہ اپنے ماننے والوں کو وقت کی اہمیت سمجھاتی بھی ہے، اور اس کو جو ہے اپنے مقام پر اور وقت کو صحیح معنی میں صرف کرنے کی شریعت مطہرہ ہمیں جو ہے تلقین بھی کرتی ہے، تعلیم بھی دیتی ہے، تاکید بھی کرتی ہے۔ آئیے یہاں پر جو ہے ہم جو ہے ایک حدیث کے تناظر میں سماعت فرماتے ہیں کہ وقت کی اہمیت شریعت مطہرہ میں کس قدر ہے۔ آپ نے شروع میں ایک آیت سماعت فرمائی کہ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الاہلہ، اے اللہ کے رسول، اے پیارے محبوب، یہ آپ سے جو ہے چاند کے بڑھنے اور گھٹنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ چاند جو ہے جب پہلی رات کا ہوتا ہے تو وہ انتہائی باریک ہوتا ہے، پھر بڑھتا ہے اور پھر کٹتا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں۔ تو اب جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے ارشاد فرمایا، تو اب چونکہ اس کا تعلق علم توقید سے تھا، علم حیث، علم افلاک سے تھا، تو لہذا جواب سوال کے مطابق نہیں دیا گیا، بلکہ جو ان کے لیے مفید تھا وہ جواب دیا گیا جو کہ حکمت پر مبنی تھا۔ تو وہ جواب یہ تھا کہ رب نے فرمایا کل اے محبوب فرما دیجئے کہ ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے وقتوں کی علامتیں ہیں، اور حج کے لیے وقتوں کی علامتیں ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وقت کی اہمیت کو بتلا دیا گیا کہ چاند کا گھٹنے بڑھنے کا تعلق وقت سے ہے، تو لوگوں کے لیے وقت کی علامت قرار دیا گیا، اور جو ہے چاند کے گھٹنے بڑھنے کو اور حج کے لیے وقت کی علامت قرار دیا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ ذرا غور کیجئے کہ یہاں پر جو ہے جوانی اگر اللہ نے عطا کی ہے تو اس میں عبادت کرنا اللہ کو انتہائی محبوب ہے۔ تو جوانی یہ ایک کیا ہے، وقت کا مجموعہ ہے کہ جوانی کے وقت کو جو ہے تم صحیح معنی میں گزارو، بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ تو یہاں وقت کی اہمیت کو سمجھایا جا رہا ہے، اور جوانی چونکہ جو ہے یہ دیوانی ہوتی ہے، میرے آقا کا فرمان ہے الشباب شعبۃ من الجنون، کہ جوانی جو ہے وہ جنون کا ایک شعبہ ہے۔ جس طرح آپ نے ابھی مقولہ سماعت فرمایا جوانی دیوانی ہوتی ہے، تو جوانی کے وقت کو جو ہے صحیح معنی میں گزارنا، کہ وقت اللہ نے تمہیں جوانی کا دیا ہے تو اس کو صحیح معنی میں گزارا جائے۔ ریاضت کے یہی دن ہیں، ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت
جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جمع تم ہو۔ تو مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا یہ جو ہے شعر یہاں پر وقت کی اہمیت کو جو ہے سمجھا رہا ہے کہ وقت آپ کے پاس بہت اہم ہے، اس کی قدر کیجئے، ورنہ یاد رکھیے گا وقت تو گزر رہا ہے، گزر چکا ہے، اور جو ہے وقت گزر جائے گا، تو لہذا جو ہے وقت کے ساتھ جو چلا ہے وہی کامیاب ہوا، اور جو وقت کے ساتھ نہیں چلا تو پھر جو ہے وقت اس کو جو ہے پیچھے رونتے ہوئے آگے کی طرف نکل جاتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحتک، اپنے صحت کو اپنے جو ہے مرض سے پہلے غنیمت جانو، اپنے غنا کو، مالداری کو اپنے فقر سے پہلے جو ہے غنیمت جانو، اپنے فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو، اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ ان تمام پانچوں چیزوں کے اندر آپ ذرا غور کیجئے، ایک جو امر مشترک ہے، جو کامن فیکٹر ہے، وہ جو ہے یہاں پر آپ کو وقت ہی ملے گا۔ تمام کی تمام پانچ چیزوں سے پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، تو اس کے اندر جو ہے یاد رکھیے کہ وقت کا عنصر بہت کار فرما ہے، اور وقت کا جو ہے بڑا عمل دخل ہے ان پانچ چیزوں کے اندر۔ اور یاد رکھیے گا کفار و مشرکین، یہود و نصارہ، جو سامراجی طاقتیں ہیں، آج وہ جو ہے اپنے مشن میں کامیاب ہے، اپنے منصوبے میں کامیاب ہے کہ انہوں نے جو ہے مسلمانوں کے جو اسپیئر ٹائم ہے، یعنی فاضل جو وقت ہے، اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا، مختلف قسم کی جو ہے ان کو تفریحی جو ہے چیزیں فراہم کر دی، جس کی بنا پر جو ہے وقت جو ہے آج مسلمان جو اس کے لیے ایک قیمتی شے ہے، اس کو جو ہے وہ تباہ اور برباد کر رہا ہے۔ آپ اسلاف کی طرف دیکھ لیجئے، آپ اپنے اکابر کی طرف دیکھ لیجئے، وہ تو یہ تک کہتے تھے کہ ہماری اس ڈکشنری کے اندر کل کا لفظ ہے ہی نہیں، جو بھی ہے وہ آج ہی ہے، آج ہی جو کرنا ہے وہ کر لو۔ تبھی تو ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا، وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا، وہ قوم جو ہے مستقبل میں قدم رکھنے کے لائق ہی نہیں ہے، وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا، جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے، جو آج کے دن سے جو ہے فائدہ نہیں اٹھا سکتی، جو آج کے وقت سے، حالیہ وقت سے جو فائدہ نہیں اٹھا سکتا، تو وہ جو ہے قوم جو ہے آئندہ کل میں مستقبل میں قدم رکھنے کے وہ قابل اور لائق ہی نہیں ہے۔ تو لہذا جو ہے آج ہمارے اسپیئر ٹائم، فاضل وقت پر جو ہے انہوں نے قبضہ کر لیا، اور ہماری سوچ اور فکر کی صلاحیتوں کو انہوں نے سلب کر لیا۔ آج جو یہ کہتے ہیں آج ہم وہی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہماری سوچ، ہمارے اختیار، ہمارے ارادوں پر جو ہے انہوں نے جس طرح قبضہ کیا، ہمارے فاضل وقت کو جو ہے اپنے کنٹرول میں کر کے یہ ہر ایک شخص پر جو ہے آیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہاں پر وقت کہتے کسے، وقت کی تعریف کیا ہے؟ آئیے ہم جو ہے وقت کی تعریف کو سماعت فرماتے ہیں۔ وقت کی تعریف بعض علماء نے کی، الوقت مکان الغالب علی الانسان من حالہ، انسان پر جو حالت غالب ہو اس کو وقت کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم جو ہے یہ بیان سماعت فرما رہے ہیں اور میں بیان کر رہا ہوں، تو یہ وقت جو ہے اس کو وقت کہیں گے، جو وہ حالت جو انسان پر غالب ہو۔ تو اس وقت ہم پر جو ہے سننے اور سنانے کی جو ہے حالت غالب ہے، اس کو وقت کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے امام شافعی نے جو ہے کیا تعریف کی، اس کو سماعت رسالہ کوشیریہ کے اندر فرماتے ہیں، صحبت صوفیہ، میں نے اہل تصوف صوفیوں کے پاس میں نے جو ہے صحبت اختیار کی، فما انتفعت الا کلمتین، میں نے سب سے زیادہ دو باتوں سے فائدہ اٹھایا۔ نمبر ایک، الوقت سیف فإن قطعتہ الا فقطعک، وقت تیز دھاری تلوار کی طرح ہے، اگر تم نے اس کو صحیح طریقے سے گزار لیا تو فبیہا، صحیح ہے، ورنہ الا فقطعک، یہ تلوار، یہ وقت جو تیز دھاری تلوار کی طرح ہے، یہ تمہیں کاٹ کر گزر جائے گا۔ تو یہ ہے وقت کی جو ہے حقیقت، جو آپ نے امام شافعی علیہ رحمہ کی جو ہے زبان سماعت فرمائی۔ اور دوسری چیز جو تصوف، اہل تصوف صوفیہ سے میں نے حاصل کی، فرماتے نفسک ان لم تشتغلھا بالحق، کہ تیرا نفس اگر جو ہے وہ حق کے ساتھ اس وقت کے اندر مشغول نہ ہو، اگر وہ مشغول نہیں ہوا، اگر تب تو صحیح، وَإِلَّا فَشَغَلَتْ، اگر جو ہے حق کے ساتھ وہ مشغول ہو گیا تب تو صحیح ہے، وَإِلَّا شَغَلَتْكَ بِالْبَاطِلِ، ورنہ جو ہے نفس جو ہے تجھے باطل کے ساتھ جو ہے اس وقت کے اندر مشغول کر دے گا۔ تو لہذا جو ہے امام شافعی نے بھی وقت کی جو ہے اہمیت اور قدر و منزلت کو بیان فرما دیا کہ وقت ہمیں جو ہے دیا گیا ہے، تو وقت تیز دھاری تلوار کی مثل ہے، اس کو صحیح معنی میں صرف کرنا ہے، اس کو صحیح معنی میں جو ہے لگانا ہے، اس میں صحیح جو ہے افعال اور اعمال کرنے ہیں، ورنہ وقت جو ہے وہ تیز دھاری تلوار کی طرح ہے،
اسے صحیح معنی میں صرف کر کے اس کو کاٹا گیا تو صحیح ہے، اور اگر اس کو صحیح معنی میں صرف نہیں کیا گیا تو وہ تلوار کی طرح کاٹ کر جو ہے گزر جائے گا۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت جو ہے چل رہا ہے، چلتا رہے گا، اور تا صبح قیامت یہ وقت جو ہے جاری و ساری رہے گا۔ اسی طرح آ جائیے اب وقت کو استعمال کرنے کے لحاظ سے بھی جو ہے علماء نے 4 قسمیں بیان کی۔ نمبر 1 اصحاب سوابق، کہ جو ماضی کی طرف نظر کرتے ہیں اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور مستقبل کی جہت کو متعین کریں، اس کو کہتے ہیں اصحاب سوابق۔ دوسری قسم جو ہے علماء نے بیان کی کہ جو وقت کو استعمال کرنے والے ہیں، اور وہ ہے اصحاب عواقب، جو ماضی کی طرف نظر نہیں کرتے بلکہ ان کی نگاہیں جو انجام کی طرف ہوتی ہیں وہ جو ہے مستقبل کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو لہذا جو ہے ماضی سے سبق تو حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ہے نظریں جو ہے وہ عواقب کی طرف ہوتی ہے، وہ جو ہے انجام کی طرف ہوتی ہے، ان کو کہتے ہیں اصحاب عواقب، جو اپنی نظروں کو جو ہے انجام کی طرف رکھتے ہیں، مستقبل کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ اگر جو ہے سمندر کی لہروں کو گنتے گنتے اگر بالاتفاق کوئی لہر چھوٹ جائے تو اس چھوٹی ہوئی لہر کے غم میں ان جو ہے لہروں کو نہ گوا دینا جو آنے والی ہے۔ تو لہذا وقت کو جو ہے برباد کیے بغیر اب جو ہے اصحاب عواقب وہ مستقبل کی طرف جو ہے نظر کرتے ہیں۔ تیسری قسم یہاں پر علماء نے بیان کی اصحاب جو ہے ابن الوقت کہا جاتا، جن کو جو حال کی طرف نظر کرتے ہیں، نہ ماضی کی طرف دیکھتے ہیں نہ مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ ماضی تو گزر چکا، مستقبل ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہمارے قبضے میں نہیں ہے، ہمارے قدرت کے تحت نہیں ہے، حال ہمارے پاس موجود ہے۔ تو لہذا جو ہے حال سے فائدہ اٹھایا جائے، آج کے کام کو کل پر نہ ڈالا جائے۔ تو لہذا اصحاب ابن الوقت جو ہیں، یعنی جو حال کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ حال ہمارے قدرت کے تحت ہے، ہمارے جو ہے تحت قدرت ہے، نہ ماضی ہمارے ہاتھ میں ہے نہ مستقبل ہمارے ہاتھ میں، تو لہذا وہ حال کو ترجیح دیتے ہوئے حال سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک اور جو ہے قسم، چوتھی قسم، کہ جن کو جو ہے اصحاب حق کہا جاتا ہے، نہ یہ ماضی کی طرف توجہ کرتے ہیں نہ مستقبل کی طرف توجہ کرتے ہیں، نہ ان کی توجہ حال کی طرف ہوتی ہے۔ جیسے جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد سدی سکتی علیہ رحمہ، ان سے جو ہے جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کیف اصبحت، کہ شیخ آپ نے جو ہے صبح کس حال میں کی؟ تو اس وقت سدی سکتی علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ ما فی النہار ولا فی اللیل لی فرح فلا ابالی اطال اللیل ام کسورا۔ اے جنید، تم مجھ سے جو ہے میرا حال پوچھتے ہو کہ میرا حال کیا ہے، میں حال تو تب بتاؤں جب مجھے حال کی خبر ہو۔ میں اس بات کو بھی نہیں دیکھتا کہ رات ہے یا دن، میں یہ بھی نہیں جانتا کہ رات لمبی ہے یا چھوٹی، مجھے کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ دن ہے یا دن بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں۔ حال تو تب بتاؤں جب جو ہے حال کو میں دیکھ رہا ہوں، میں حال کو نہیں دیکھتا بلکہ میں ہر وقت رب ذوالجلال کی طرف متوجہ رہتا ہوں، اور اس وقت کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر صرف کر رہا ہوتا ہوں۔ تو یہ جو ہے اصحاب جو ہے حق ہوتے ہیں، کہ جو صحیح معنی میں اپنے جو ہے وقت کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چاروں کے چاروں جو ہے وقت کے استعمال کے اعتبار سے جو لوگوں کی قسمیں ہیں، یہ سب کے سب اپنی جگہ درست ہیں، چاہے اصحاب سوابق ہوں، چاہے اصحاب عواقب ہوں، چاہے اصحاب ابن وقت ہوں، یا چاہے اصحاب حق ہوں، یہ جو ہے اپنے وقت کا جو ہے بہرحال اپنی جگہ پر صحیح معنی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے گا کہ مسلمانوں کا المیہ کیا ہے۔ ہمارے یہاں ترجیحات کا تعین نہیں ہے، ہم ترجیحات کا تعین نہیں کرتے ہیں، ہماری پرائیورٹیز جو ہے وہ متعین نہیں ہے، کس کو جو ہے مقدم کرنا ہے اور کس کو مؤخر کرنا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، ہمارے پاس وقت بھی ہے، ہمارے پاس جو ہے مال بھی ہے۔ آپ عرب کی سرزمین کو دیکھ لیجئے کہ عرب کی سرزمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مڈل ایسٹ کو دیکھ لیجئے، مشرق وسطیٰ کو دیکھ لیجئے، سعودی عرب یا دیگر جو ہے یہ خلیجی ریاستیں ہیں، یہاں یہ زمین کا جو ٹکڑا ہے تیل کی دولت سے مالا مال ہے، لیکن ذرا غور کیجئے اس کی آمدنی سے ان اہل عرب نے جو ہے کیا کچھ کیا، بڑی بڑی بلند عمارتیں بنا دی اور جو ہے عیاشی اور فحاشی کے اڈے قائم کر لیے۔ انہوں نے جو ہے اللہ کی طرف سے عطا کردہ جو وقت ایک نعمت ہے اور مال بھی ایک نعمت ہے، ان دونوں نعمتوں کا کس طرح انہوں نے جو ہے صرف کیا ہے اور کس طرح انہوں نے اس کا استعمال کیا ہے، یہ ہر ذی شعور ذی عقل شخص پر جو ہے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہماری ترجیحات کا تعین یہ جو ہے درست نہیں ہے کہ ہمارے پاس وقت بھی ہے، ہمارے پاس مال بھی ہے، ہم جو ہے تعداد میں جو ہے پوری دنیا کی آبادی کا جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ 5واں حصہ ہے، کہ
پھر بھی جو ہے ہمارے پاس وسائل کی کثرت بھی ہے کہ ہمارے پاس پورا جو ہے زمین کا جو ہے ایک حصہ ہمارے پاس مال و دولت کے ساتھ، یعنی کہ تیل کی جو ہے مال و دولت کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہمارے پاس ترجیحات کا تعین نہیں ہے، ہم وقت کو بھی برباد کر رہے ہیں، ہم مال کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ یہی صورتحال رہی تو یاد رکھیے گا، وقت تو گزر رہا ہے، وقت گزر بھی جائے گا، وقت تیز دھاری تلوار کی طرح ہے، اگر ترجیحات کا تعین نہ کیا گیا، وقت کا صحیح معنی میں استعمال نہ کیا گیا تو وقت جو ہے وہ ہمیں کاٹ کر نکل جائے گا، گزر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں صحیح معنی میں اپنے اوقات اور جو ہے شریعت کے مابین جو ہے توازن قائم کرنے کی، ہمیں اپنی مصروفیات کے درمیان جو ہے توازن قائم کرنے کی مولا ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جواد